کیا یہ بھی ممکن ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس دور میں سب کچھ ممکن ہے۔ یہ تو خیر دوستوں کی بات ہے کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیا اور اس کی محبت کو اس سے چھین لیا، مگر میں نے تو خود ایک ایسی کہانی سنی ہے، سچی کہانی، کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ کس طرح ایسا ممکن ہے۔ مسز کاظم ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں۔ یہ لوگ ابھی ابھی مکان تبدیل کر کے آئے ہیں۔ یہی کوئی تقریباً 2 یا 3 ماہ ہی ہوئے ہوں گے۔ بہت کم گو، سیدھی سادی خاتون ہیں، زیادہ کسی سے ملنا جلنا بھی پسند نہیں کرتی اور شاید گھر کسی کا آنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ شروع میں ان کو میں سمجھ نہ پائی تھی تو اکثر ان کے ہاں کبھی جا بیٹھتی تھی۔ ان کے گھر میں بہت سے لوگ رہتے تھے، خود کے کوئی بچہ نہیں ہے، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کے ساتھ، ان کے گھر میں اور رہنے والوں کا سلوک کچھ اچھا نہیں ہے۔ جب بھی میں سب گھر والوں کو مختلف مصروفیات میں پایا۔ بچے کھیل کود میں لگے رہتے تو بڑے کبھی سوتے ہوئے اور کبھی یوں ہی آرام کرتے ہوئے، بلکہ ایک بار تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ میں نے جب دیکھا کہ مسز کاظم کی بہت طبیعت خراب تھی، سخت بخار تھا، مگر وہ باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی اور گھر میں جو عورتیں لڑکیاں تھیں وہ سو رہی تھیں۔ میرے منہ سے نکل گیا، ارے آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ آرام کیوں نہیں کرتی؟ گھر میں اور بھی تو اتنے سارے لوگ ہیں۔ میری بات پر وہ ہنس کر ٹال گئی، نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ذرا سا معمولی سا بخار ہے، اور پھر کاظم کو میرے ہی ہاتھ کا کھانا پسند ہے، اس لیے میں ان کے لیے اپنے ہی ہاتھ سے کھانا بناتی ہوں۔ اور پھر یوں ہوا کہ ایک دن اچانک خبر ملی کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں۔ پڑوسی ہونے کے ناطے اپنا حق سمجھ کر میں ان کے ہسپتال دیکھنے چلی گئی۔ ان کو تو انجیکشن دے کر سلا دیا گیا تھا، مگر ان کے پاس ان کی ایک بہت پرانی دوست بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس وقت مسز کاظم کی شخصیت پر بہت سے پردے اٹھا دیے اور ان کی کہانی سن کر مجھے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون۔ یہ صفیہ اور ذکیہ دونوں بہنیں ہیں۔ صفیہ کی پیدائش پر ہی ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو دونوں بہنوں کو ان کی خالہ اپنے ساتھ لے آئی تھیں، کیونکہ ان کی ماں کے انتقال کے کچھ ہی ماہ بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور ان کی دنیا میں ایک چچا کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہ دونوں ان کے پاس رہتی رہیں۔ جب صفیہ 13 سال کی اور ذکیہ 18 سال کی ہوئی تو ان کے چچا ایک دن اپنے ساتھ آ کر لے گئے، کیونکہ صفیہ کو انہوں نے بہت چھوٹی سی عمر میں اپنے ہی بیٹے کاظم کے لیے مانگ لیا تھا۔ خالہ نے بہت انکار کیا کہ بچیوں کو انہی کے پاس رہنے دیں، ان کا یہاں پر دل لگ گیا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اب ہمیں بھی موقع دیں، ان کا حق ادا کر دیں۔ وہ خاموش ہو گئیں، کیونکہ ویسے بھی بچوں پر باپ کے بعد چچا کا ہی حق ہوتا ہے۔ اور یوں صفیہ اور کاظم اور ذکیہ ایک ہی جگہ رہنے لگے۔ کاظم اور صفیہ کی عمروں میں کافی فرق تھا، وہ اس سے تقریباً 10 سال بڑا تھا۔ ان دنوں ایم اے کر کے ایک مقامی فرم میں ملازم ہو گیا تھا۔ اس کو بھی معلوم تھا کہ صفیہ سے اس کی بچپن کی منگنی ہے۔ وہ اکثر صفیہ کو چھیڑتا، دیکھو صفیہ، تم اس قدر کس کے چوٹی نہ باندھا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا، خربوزے جیسا منہ نکلا ہوا ہے۔ اور کبھی صفیہ، دیکھو تم فلاں چیز پکانا سیکھ لو، مجھے بہت پسند ہے، اور ہاں، میری پسند کے کپڑے پہنا کرو، سمجھی؟ اور صفیہ شرما کر رہ جاتی۔ وہ بچپن سے شرمیلی اور کم گو تھی۔ کاظم کی ہر وقت کی چھیڑ چھاڑ سے بچنے کے لیے وہ کوشش کرتی کہ جتنا ہو سکے کاظم کے سامنے نہ جائے۔ پھر ہوا یوں کہ نہ جانے کس طرح کاظم ذکیہ پر زیادہ مہربان نظر آنے لگے، کیونکہ ذکیہ تو ان کے سامنے بڑی بے تکلفی سے آ جایا کرتی تھی اور کاظم کی نظر انتخاب ان پر پڑ گئی۔ ذکیہ تو ان کی نظروں کے مفہوم کو نہ سمجھ سکی۔ پھر ایک روز ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب کاظم کے جانے کے بعد اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے کتاب میں سے ایک کاغذ گرا جس پر کئی بار ذکیہ کا نام لکھا تھا، اور لکھا تھا، میں کیا کروں ذکیہ، میرے دل کو نہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے کہ اس پر صفیہ کے نام کی جگہ تمہارا نام آ گیا ہے۔ صفیہ جو مجھ سے ہمیشہ کتراتی ہے، شاید مجھے پسند نہ کرتی ہو، اور نہ جانے کیوں تم کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ بزرگوں نے فیصلہ غلط کر ڈالا جو مجھے صفیہ سے منسوب کر دیا۔ میں خود کو بہت تیار کرتا ہوں کہ بزرگوں کے فیصلے پر عمل کر لوں، مگر اب میرے بس میں یہ بات نہیں رہی۔ پرچہ پڑھ کر ذکیہ کا دماغ ایک لمحے کے لیے جھنجھنا اٹھا۔ شاید انہوں نے مجھے دینے کے لیے یہ پرچہ لکھا ہو، اگر یہ صفیہ کو مل جاتا تو کتنا برا ہوتا۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، وہ میری بہن ہے، میں اس کی خوشیوں کی قاتل نہیں بن سکتی۔ اور وہ کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ کاظم آ گئے۔ اچھا، ہمارے کمرے کی تلاشی لی جا رہی تھی؟ یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ انہوں نے ذکیہ کے ہاتھ میں دبے ہوئے اپنے پرچے کو دیکھ کر کہا۔ ذکیہ پرچے کو سکیڑ کر گھبراتی ہوئی بولی، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، میں تو بس صفائی کرنے آئی تھی آپ کے کمرے میں۔
اور انہوں نے ہنستے ہوئے اس کو کرسی دے کر کہا اس پر بیٹھ جاؤ، ڈرو نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے تو وہ لکھا ہی تم کو دینے کے لیے تھا، میں نے نہ دیا تو تم نے خود ہی لے لیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ بتاؤ کہ میرا ساتھ دو گی یا نہیں؟ انہوں نے گہری نظروں سے زکیہ کو دیکھ کر کہا۔ چند لمحے کو تو زکیہ گھبرا گئی، اس کا دل بھی تو کئی بار کاظم کے لیے چپکے چپکے مچلتا، مگر اپنی بہن کا حق سمجھ کر وہ اپنے دل کو سمجھا چکی تھی، اور اب جبکہ کاظم اب بھی وہی کہہ رہے تھے جو اس کے پاگل من نے کہا تھا تو وہ حیران ہو گئی، مگر وہ اپنی بہن پر ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ صفیہ بھی کاظم کو بے انتہا چاہتی ہے، اور کیوں نہ چاہتی، بچپن سے اپنے ساتھ کاظم کا نام سنتی جو آئی ہے۔ میں اپنی بہن کی خوشیوں کی مدفن میں اپنا محل تعمیر کر لوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے دل کو سمجھایا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کاظم نے زکیہ کو جذبت ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ کاظم بھائی، آپ میرے لیے صرف بھائی کا درجہ رکھتے ہیں اور کچھ نہیں، آپ میری بہن کا حق ہیں، اس کے حق پر ڈاکہ ڈال کر میں خوشیاں نہیں منا سکتی، زکیہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ مگر تم کو کیسے یقین دلاؤں کہ اس کو میں خوش نہیں رکھ سکوں گا؟ اس کے اور میرے خیالات میں قطعی ہم آہنگی نہیں، پھر میرے دل میں بھی تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پھر میں کیوں اس کو دھوکہ دوں؟ اس سے بہتر ہے کہ اس کی اچھی جگہ ہم دونوں مل کر شادی کروا دیں۔ وہ تو بڑی اچھی ہے، جہاں جائے گی نبھا کر لے گی، اور یوں زکیہ نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ صفیہ کچھ نہیں جانتی تھی اس کے گھر میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کی بہن اس کی خوشیوں کی قاتل بننے جا رہی ہے۔ اس کو تو اس کی خبر اس وقت ہوئی جب کاظم نے چچا جان سے صفیہ کے بجائے زکیہ کا ہاتھ تھامنے کی درخواست کی، اور چچا جان غصے میں چیخ اٹھے۔ نہیں کاظم، ایسا نہیں ہو سکتا، تم بچپن سے صفیہ سے منسوب ہو، تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ کاظم کے ابا غصے سے بولے، مگر ابا، صفیہ اور زکیہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی ایک باپ کی اولاد ہیں، میرے مزاج سے اس کا مزاج قطعی الگ ہے، ہماری عادات بالکل مختلف ہیں، میں صفیہ کے ساتھ کسی طور پر نباہ نہیں کر سکوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی خراب ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ کا حکم مان لیتا ہوں میں۔ کاظم نے باپ کو اپنی رائے دی، اور تھوڑی سی مزید بحث کے بعد فیصلہ زکیہ کے حق میں ہو گیا۔ صفیہ نے سب کچھ سن لیا تھا، وہ یہ سب کچھ سن کر تو جیسے اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ خدایا، میں نے تو بچپن سے اب تک جس کو اپنا سمجھا وہ یوں بدل گیا، اور پھر میری خوشیوں کی قاتل اور کوئی نہیں، میری اپنی سگی بہن، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ خدایا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے خدا کے آگے گڑ گڑا کر روتی رہی اور سجدے میں گر گئی۔ میرے دل کو ہمت دے، مجھے صبر دے، میں خود پر توڑے جانے والے اس ظلم پر اف بھی نہ کروں۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی محبت کی قبر پر اس کی بڑی بہن کی خوشیوں کا محل تعمیر ہو گیا۔ بڑی بہن تو چھوٹی بہنوں کے لیے جان بھی قربان کر دیا کرتی ہیں، پر تم کیسی بہن ہو آپا، کیسی بہن ہو؟ وہ اپنی بہن کی تصویر سے ہی گلہ کر بیٹھی، اس کی حالت بھی اس سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ خاموش خاموش رہ کر اس نے پوری شادی کی تقریب نکال دی۔ شادی کے بعد کاظم زکیہ کو لے کر کوئٹہ چلے گئے، اور وہ کراچی میں ہی اپنے چچا کے ساتھ رہتی رہی۔ 2 سال بعد چچا کا انتقال ہو گیا، اس کے رہنے کا مسئلہ پھر درپیش ہو گیا۔ چچا اس کی شادی کی کوشش کر کے ختم ہو گئے، میں اس کو سمجھا سمجھا کر ہار گئی، مگر اس کی یہی ضد تھی کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، میری شادی ہو چکی ہے۔ چچا کے مرنے کے بعد میں نے اپنے ہاں لانا چاہا تو وہ تیار ہو گئی تھی، مگر پھر جانے زکیہ کو کیسے اس کی محبت یاد آ گئی، زبردستی اس کو اپنے ساتھ لیتی گئی۔ صفیہ اب کاظم اور اپنی بہن کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب وہ کوئی اور راستہ نہ پا کر ان کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی، اور یوں رات دن غموں کی سولی پر لٹکتے ہوئے زندگی کے دن بتانے لگی۔ دن ماہ میں اور ماہ سال میں بدلتے گئے۔ زکیہ 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی ماں بن گئی، اور صفیہ کسی کی نہ ہونے کی قسم پر جمی رہی۔ اب اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، اور زکیہ کو اور کاظم کو معاف کر چکی تھی، بچوں میں خود کو بہلائے رکھتی تھی، مگر اور کسی کا بن جانے کے خیال سے ہی اس کو وحشت ہوتی، بلکہ اس کو اب دنیا کا ہر مرد فریبی اور بے وفا لگتا، اور یوں ہی وہ دن بتاتی رہی۔ پھر جانے کیوں اس طرح کاظم کو وہ خود پر کچھ زیادہ ہی مہربان پانے لگی، مگر اپنے خیالات کو وہ غلط فہمی سمجھ کر جھٹک دیا کرتی۔ مگر ایک دن اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب گھر میں کوئی نہ تھا، وہ اکیلی تھی۔ زکیہ بچوں کو لے کر اپنے کسی دوست کے گھر چلی گئی تھی، کاظم بھی دفتر میں تھے، تو وہ اکیلے ہی بیٹھے بیٹھے اپنی تقدیر پر آنسو بہا رہی تھی، اور اتنی مئو تھی کہ اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ جب کب کاظم خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے، اور جب اچانک اس کی نگاہ دروازے کی طرف اٹھی تو وہ گھبرا گئی۔ کاظم بہت پیشیمان سے آزردہ دروازے میں کھڑے اس کو دیکھ رہے تھے، اور وہ گھبراہٹ میں اٹھ کر غسل خانے میں جانے لگی تو کاظم اس سے قریب آ گئے۔ صفو، مجھے معاف کر دو صفو، تمہاری بربادیوں کا ذمہ دار میں ہوں، میری ہی وجہ سے تم نے اپنی زندگی کو روک لگا لیا ہے، پوंچھ لو یہ آنسو۔ اور صفیہ، وہ تو جیسے ایک لمحے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی تھی، زبان کو تو جیسے تالا لگ گیا تھا،
اور کاظم یہ کہتے ہوئے چلے گئے، میں نے ہی تمہیں رلایا ہے صفو، میں ہی تمہارے ہونٹوں پر خوشی کی مسکان سجاؤں گا۔ اور وہ بے حس بیٹھی ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتی رہی۔ یہ کیا کہہ کر گئے ہیں کاظم؟ ایک دم وہ جیسے خواب سے چونک گئی۔ وہ کیا کرنے والے ہیں اب؟ اس کا ذہن بار بار اس سوال کی گونج سے الجھتا رہا، مگر اسے اس کا کوئی حل سمجھ نہیں آیا۔ اس الجھن میں الجھے مشکل ہی سے ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ اس کے سوالوں کا جواب اسے مل گیا۔ کاظم نے اس کی بہن کو طلاق دے دی تھی، یہ کہہ کر کہ میں بہت عرصے سے احساس جرم میں مبتلا رہ کر اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ میں نے صفیہ کو غموں سے ہمکنار کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ سیدھی سادی لڑکی مجھے اتنا ٹوٹ کر چاہتی ہوگی کہ اپنی ساری زندگی برباد کر لے گی۔ ذکیہ، صفیہ تمہاری بہن ہے، تم نے اپنی زندگی کی بہاریں دیکھ لیں، اب مجھے اجازت دو کہ میں صفیہ کو بھی اس کے حصے خوشیاں دے دوں، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں تمہیں نکاح میں رکھتے ہوئے اس سے شادی کر لوں، اس لیے میں یہ سوچ سمجھ کر تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اور جب یہ فیصلہ صفیہ تک پہنچا تو وہ شدت غم سے رو اٹھی۔ میں نے تو کبھی نہیں چاہا تھا کہ میں اپنی بہن کی خوشیوں کے قاتل بن جاؤں، اس کی ساری زندگی میری وجہ سے اجیرن ہو کر رہ جائے، اور نازیہ، شازیہ اور یہ معصوم عدیل، راحیل اور ندیم باپ سے محروم ہو جائیں۔ نہیں نہیں، میں کاظم، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے تصور ہی میں کاظم کو اپنا فیصلہ سنا ڈالا، اور اس خبر نے ذکیہ کو تو جیسے پاگل ہی کر ڈالا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے ذکیہ نے بے نقص سنا ڈالی، میں کیا تمہیں اپنے ساتھ اس لیے لائی تھی کہ تم میری خوشیوں کو چھین لو؟ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی گھنی ہو کے میرے گھر میں رہ کر مجھی کو پھونک ڈالا۔ تم نے اچھا نہیں کیا صفیہ مجھ سے کاظم کو چھین کر۔ ٹھیک ہے، میں نے مانا کہ تم شروع ہی سے ان سے منسوب تھی، مگر میں نے تو خود ان سے شادی نہیں کی تھی، تم ہی ان سے بیگانہ رہتی تھی، تو کاظم نے مجھے اپنا لیا تو تم سے نہ دیکھا گیا، اور تم نے بہن ہو کر میری خوشیوں کے خون سے ہاتھ رنگ لیے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ تم اور کہیں شادی کرنے کو تیار کیوں نہیں ہوتی تھی۔ اور صفیہ کو جانے کیوں اس لمحے اپنی عزت نفس کی خاطر اپنی اس بے عزتی پر غصہ آ گیا، اور اس نے ان سے کچھ نہ کہا مگر ایک فیصلہ کر لیا، اٹل فیصلہ۔ اور جب دوسرے دن کاظم نے اس کی مرضی اپنے ساتھ زندگی بتانے کے لیے معلوم کی تو وہ حامی بھر بیٹھی، اور وہ کاظم کو پا کر بہت خوش تھی، مگر جب کبھی اس کو اپنی باجی کا خیال آتا تو دل رو اٹھتا، اور وہ خود کو لعنت ملامت کرتی تو اب اسے اچھا نہیں تھا کہ صفیہ، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اپنے دل کو سمجھا لیتی۔ میں نے تو کاظم سے باجی کو طلاق دینے کو نہیں کہا تھا، جب انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے ان کو چھوڑ دیا تو میرا کیا قصور؟ وہ تو پھر بھی کرتے کسی اور سے شادی، اب باجی کو تو نہیں اپنا سکتے تھے، پھر کیوں نہ کرتی میں کاظم سے شادی؟ میری تو زندگی خوشی بھی مجھ سے چھین لی تھی، باجی نے میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا؟ پہلے مجھ سے کاظم کو چھینا، پھر مجھے ساتھ رکھ کر جیسے مجھے ساری زندگی ترسانے اور جلانے کا سامان کر لیا، مگر میں پھر بھی صابر رہی اور کسی سے کچھ نہ کہا۔ اب اگر کاظم کو خود اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تو باجی نے میرے جذبات کا بھی خیال نہ کیا اور مجھے اتنا ذلیل سمجھا کہ مجھ پر ایسے بے بنیاد اور برے الزام لگا ڈالے، پھر میں ان کا خیال کیوں کروں؟ وہ ان خیالوں سے اپنے دل کو تسکین دینے کی ناکام کوشش کرتی، مگر زیادہ دن تک وہ اپنے ضمیر کو مطمئن نہ کر سکی۔ اس کا ضمیر اس کو ہر وقت ملامت کرتا رہتا تو وہ اپنی بہن کی مجرم ہے، تو اس کی خوشیوں کی قاتل ہے، تو نے اپنی بہن کی خوشیوں کے خون سے اپنے سر پر صحرا کے پھول سجائے ہیں، خوشیوں سے ہمکنار ہوئی تو ظالم ہے، تو ظالم ہے، اور ان پریشانیوں اور خیالوں نے ہی آج اسے اسپتال میں ڈالا ہے۔